پیارے ویورز، السلام علیکم۔ دیکھیں آج کا انسان کہاں جا رہا ہے۔ زندگی کی دوڑ میں ہم سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن سکون کہیں کھو گیا ہے۔ دن رات کی محنت، لوگوں کو خوش کرنے کی فکر اور دنیاوی خواہشات نے ہمیں اتنا مصروف کر دیا ہے کہ ہم نے خود کو اور اپنے رب کو بھلا دیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ سب ہمیں پسند کریں، سب ہمیں سراہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ ہمیں کیسے دیکھ رہا ہے؟ دل کا سکون کیوں ختم ہو رہا ہے؟ بے چینی کیوں بڑھ رہی ہے؟ ایسا کیوں لگتا ہے کہ کچھ کمی رہ گئی ہے؟ وہ کمی یہ ہے کہ ہم اپنے خالق کے قریب، ہم نے اللہ کے پسند کو بھلا دیا ہے۔ لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں، ابھی وقت ہے، ہم سانس لے رہے ہیں، ہمارے پاس زندگی کی مہلت باقی ہے، ابھی ہم اپنے رب کے قریب ہو سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے۔ سورہ طلاق۔ آج ہم اللہ کے پسندیدہ لوگوں کی نشانیاں جانیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ نیک لوگوں نے اپنی زندگیوں میں کیسے اللہ کی رضا کے لیے خود کو بدلا۔ ہم اپنی خامیوں کو پہچانیں گے اور ان خوبیوں کو اپنانا سیکھیں گے جو اللہ کو پسند ہے۔ یہ وقت آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ آپ کا قیمتی وقت چاہتے ہیں، کیونکہ یہ باتیں آپ کے دل کو جھنجھوڑ سکتی ہیں۔ آج کی ویڈیو صرف دیکھنے کی نہیں، محسوس کرنے کی ہے۔ خود سے وعدہ کیجئے کہ آپ اپنی زندگی میں تبدیلی ضرور لائیں گے جو آپ کو اللہ کے قریب کر دے۔ تو آئیے شروعات کرتے ہیں۔ دیکھیں آج کے انسان کی حالت کیا ہو چکی ہے۔ ہم سب روز روز کی مصروفیات میں اتنے الجھ چکے ہیں کہ اپنے گناہوں کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ کب ہم نے کچھ غلط کیا، کب ہم نے اللہ کو ناراض کیا؟ ہم تو بس آگے بڑھتے جا رہے ہیں زندگی کی دوڑ میں۔ لیکن سوچیں، کبھی آپ نے دل سے یہ سوال کیا ہے کہ جو گناہ آپ کرتے ہیں اس کا اثر آپ پر کیا ہوتا ہے؟ کیا کبھی اللہ کے سامنے گر گرائے ہیں؟ کبھی دل سے ندامت محسوس کی ہے؟ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ سورہ بقرہ۔ دیکھیں اللہ کی محبت کی سب سے بڑی نشانی توبہ ہے۔ توبہ صرف الفاظ کا نہیں، دل کی سچائی کا نام ہے۔ اللہ کے سامنے جھکنا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، وہ سچائی جو دل میں محسوس ہو، یہی توبہ ہے۔ تو سوچیں، اگر آج آپ کا دل اللہ کے سامنے روتا ہے، اگر آپ کو اپنی غلطیوں پر شرمندگی محسوس ہوتی ہے، تو یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، کیونکہ اللہ ایسے لوگوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو اپنے بندے کی توبہ اس شخص سے بھی زیادہ خوش کرتی ہے جو اپنی کھوئی ہوئی اونٹنی پا لے۔ صحیح مسلم۔ اب یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اس توبہ کے دروازے کو کھولنا چاہتے ہیں، کہ آپ تیار ہیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے۔ یاد رکھیں، اللہ کی رضا اور محبت حاصل کرنے کا راستہ توبہ سے گزرتا ہے۔ تو آئیے اپنی زندگی کی توبہ ابھی کریں، اللہ کے قریب جانے کا پہلا قدم اٹھائیں، اور دیر نہ کریں، کیونکہ وقت کم ہے۔ اب آپ کا وقت ہے اس ندامت کو دل سے محسوس کریں اور اللہ کے دروازے پر لوٹ آئیں۔ دیکھیں اب بات کرتے ہیں اللہ کے پسندیدہ لوگوں کی دوسری نشانی کی۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو سب سے ضروری ہے وہ ہے صبر۔ آج کا انسان ہر وقت پریشانیوں میں گھرا رہتا ہے۔ دنیاوی مشکلات، ذاتی مسائل اور زندگی کی بے سکونی ہمیں کبھی چین نہیں لینے دیتی۔
کبھی ہم سوچتے ہیں کہ یہ سب کچھ کب ختم ہوگا، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ کا حکم ہمارے لیے بہتر ہے؟ کیا ہم نے کبھی اپنے دل میں صبر کی طاقت محسوس کی ہے؟ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور صبر کرو اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ سورہ آل عمران دیکھیے۔ اللہ کے راستے میں صبر کرنا، مشکلات کا سامنا کرنا اور اللہ پر بھروسہ رکھنا اس شخص کی نشانی ہے جو اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کی حالت عجیب ہے، اس کا ہر کام بھلا ہوتا ہے۔ اگر خوشی میں ہو تو شکر کرتا ہے اور اگر مصیبت میں ہو تو صبر کرتا ہے، اور دونوں حالات میں اس کے لیے بھلا ہوتا ہے۔ صحیح مسلم۔ تو سوچیں، آپ کی زندگی میں جو مشکلات ہیں، کیا آپ نے انہیں صبر کے ساتھ برداشت کیا ہے؟ کیا آپ نے اللہ کے حکم پر راضی ہو کر صبر کیا ہے؟ آج ہم خود سے وعدہ کریں کہ ہم اپنی زندگی میں صبر کی طاقت پیدا کریں گے اور اللہ کی رضا کی خاطر ہر مشکل کا مقابلہ کریں گے۔ یاد رکھیں، اللہ کے راستے میں صبر کا انعام بہت بڑا ہے۔ آئیے اس نشانی کو اپنائیں اور اپنے اندر وہ صبر پیدا کریں جو اللہ کے پسندیدہ لوگوں کی نشانی ہے۔ دیکھیں، اللہ کے پسندیدہ لوگوں کی تیسری نشانی کیا ہے؟ وہ لوگ جو دوسروں کے ساتھ نرم دل رکھتے ہیں، جن کے دل میں محبت، ہمدردی اور مروت ہوتی ہے۔ آج کے دور میں ہم سب بہت جلدی غصہ کر جاتے ہیں، کسی کی بات پر ناراض ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم اپنے دل کو دوسروں کے لیے نرم کیوں نہیں رکھتے؟ کیا ہم نے کبھی اپنی زبان کو دوسروں کے حق میں اچھے الفاظ سے کیوں استعمال نہیں کیا؟ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور لوگوں سے اچھے انداز میں بات کرو۔ سورہ بقرہ دیکھیں۔ اللہ کے پسندیدہ لوگ وہ ہیں جو دوسروں کے ساتھ نرم دل اور اچھے برتاؤ رکھتے ہیں، جو لوگوں کی کمزوریوں کو برداشت کرتے ہیں اور انہیں عزت دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص کے دل کو نرم کر دیتا ہے جو دوسروں کے ساتھ نرم برتاؤ کرتا ہے۔ صحیح مسلم۔ کہ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ دوسروں کے ساتھ نرم دل رکھنے سے ہماری زندگی کتنی بہتر ہو سکتی ہے؟ کیا ہم کسی کی تکلیف پر ہمدردی رکھتے ہیں؟ کیا ہم صرف اپنی باتوں اور خواہشات میں گم رہتے ہیں؟ آج خود سے وعدہ کریں کہ دوسروں کے ساتھ نرم دل رکھیں گے اور ہر کسی کو اس کی حالت کے مطابق عزت دیں گے۔ یاد رکھیں، دوسروں کے ساتھ نرمی اور محبت اللہ کو بہت پسند ہے۔ آئیے اپنے دل کو نرم کریں اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک اختیار کریں تاکہ اللہ کی محبت حاصل ہو۔ دیکھیں، اللہ کے پسندیدہ لوگوں کی ایک اور نشانی یہ ہے جو کہ ہے حق بات کہنا۔ یہ ایک ایسی صفات ہے جو انسان کو ہر حال میں سچ بولنے پر مجبور کرتی ہے، چاہے اس سے کچھ بھی نقصان ہو یا اس کی بات دوسرے لوگوں کو پسند نہ آئے۔ آج کل ہم میں سے بہت سے لوگ سچ بولنے سے کتراتے ہیں۔ ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں ہماری سچائی سے کسی کا دل نہ ٹوٹ جائے، یا ہم اپنے فائدے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں تاکہ دنیا میں کچھ حاصل کر سکیں۔ لیکن اللہ کے پسندیدہ لوگ وہ ہیں جو ہر حال میں سچ بولتے ہیں، کیونکہ سچ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے راستے پر چلنا ان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچ بات کہو۔ سورہ احزاب۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں سچ بولنا چاہیے، چاہے اس میں کتنی ہی مشکلات کیوں نہ آئیں۔ اللہ کے راستے میں سچ بولنا ہمیں ایمان کی طاقت دیتا ہے اور اللہ کے قریب کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچائی راستے کو صاف کرتی ہے اور راستہ جنت تک پہنچاتا ہے۔ اب سوچیں، جب ہم سچ بولتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب جا رہے ہیں، کہ ہم اپنے اندر کی طاقت کو محسوس کرتے ہیں، کہ ہم کبھی اس بات پر غور کرتے ہیں کہ سچ بولنا ہمیں اللہ کی رضا کے قریب لے آتا ہے۔ سچ بولنا صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے بھی سچ بولنا ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صرف جھوٹ سے بچیں، بلکہ ہمیں ہر بات میں سچائی کا پختہ ارادہ رکھنا ہے، چاہے ہمیں دنیا میں کچھ بھی نہیں ملے۔ آج ہم خود سے وعدہ کریں کہ ہم اپنی زندگی میں ہر موقع پر سچ بولیں گے۔
اس سے ہمیں سکون ملے گا، اللہ کی رضا ملے گی اور ہماری زندگی میں برکت آئے گی۔ تو آئیے سچائی کو اپنے دل میں اتاریں اور اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہونے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، اللہ کے پسندیدہ لوگوں کی ایک اور نشانی ہے جو یہ ہے خشوع، یعنی وہ لوگ جو عبادت میں دل کی گہرائی اور حضور رکھتے ہیں۔ عبادت وہ نہیں جو محض جسم سے کی جائے، بلکہ عبادت وہ ہے جو دل سے کی جائے اور جس میں دل کی مکمل توجہ اور احساس ہو۔ آج کل ہم نماز پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہم دل سے عبادت کرتے ہیں؟ کہ جب ہم اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں تو ہمارا دل اللہ کے سامنے جھکتا ہے، کہ ہمارے ذہن میں وہ پاکیزہ خیال ہوتے ہیں جو ہمیں اللہ کے قریب لاتے ہیں، یا ہم صرف رسمی عبادت کرتے ہیں جس میں دل کہیں اور ہوتا ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، سچ میں وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا اور اپنے رب کا نام یاد کیا، پھر نماز پڑھی۔ اللہ سورہ الآیات میں ہمیں بتاتے ہیں کہ عبادت میں کامیابی اس بات میں ہے کہ ہم اپنے دل پاک کریں اور اس کی عبادت میں سچے دل سے شریک ہوں۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ صرف ایک جسمانی حرکت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ ایک لمحہ ہو جو ہم مکمل طور پر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، جہاں ہمارا دل عظمت اور بڑائی کو محسوس کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ایک شخص دل کے خشوع کے ساتھ پڑھے، چاہے وہ کم ہو، یعنی اصل عبادت وہ ہے جس میں دل کی توجہ اور خشوع ہو، چاہے عمل کم ہو، اللہ کی رضا اور اس کی محبت صرف عبادت کی مقدار سے نہیں بلکہ دل کی کیفیت سے جڑا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم عبادت میں وہ خشوع رکھتے ہیں؟ کیا ہم جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے دل میں اس کی عظمت کا احساس ہوتا ہے، یا ہم بس رسمی طور پر نماز پڑھ کر چلتے ہیں؟ کیا ہم واقعی دل سے اللہ کے سامنے تعلق بناتے ہیں؟ یاد رکھیے، خشوع کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہم عبادت کے دوران آنکھوں کی نمائش کریں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو اس عبادت میں حاضر کریں۔ اگر دل میں خشوع ہے تو عبادت کا ہر عمل مکمل اور اللہ کے سامنے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ آج ہم خود سے وعدہ کریں کہ ہم اپنے دلوں کو اللہ کی عبادت کے لیے حاضر کریں گے۔ ہم جب نماز پڑھیں گے تو صرف جسم نہیں بلکہ پورا دل اور دماغ اللہ کے سامنے جھکیں گے۔ جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو ہر لفظ دل کی گہرائی سے نکلے گا۔ یہ تبدیلی آپ کی زندگی میں سکون اور اطمینان لائے گی۔ اللہ کے ساتھ تعلق میں خشوع آپ کو دلی سکون دے گا اور آپ کے اندر ایک نیا جوش اور محبت پیدا ہوگی۔ تو آئیے اپنے دل کو عبادت کے لیے تیار کریں اور اللہ کے ساتھ تعلق میں ایک نئی گہرائی پیدا کریں۔ اے اللہ، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو تجھ سے محبت رکھتے ہیں۔ ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں اپنی رضا کی طرف رہنمائی دے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ہدایت دے اور ہمیں ہمیشہ اپنے راستے پر ثابت قدم رکھے۔ آمین۔ پیارے ویورز، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔